اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ بیان رمضان۔ میں اپنی فیس بک آئی ڈی قاری عمر صدیقی پر اور وہ لوگ جو مجھے یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں، میں تمام ہی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پاکستان میں 6 رمضان المبارک ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ کا تعارف۔ سورہ بقرہ کا آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ کا تعارف۔ تو تمامی سامعین اور ناظرین توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہر انسان رمضان المبارک کی برکتیں لوٹ رہا ہے۔ ہم بھی قرآن مجید کے تعارف بیان کر کے اور آپ لوگ قرآن مجید کا تعارف سن کے برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ میری گزارش ہے، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، مگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کے میری روزانہ کی بنیاد پہ جو ویڈیو آپ کے پاس آ رہی ہے 15 سے 20-25 منٹ کی، اس کو سنا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں وہ اضافہ ہوگا، وہ بات آپ کو معلوم چلے گی جو اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہوگی۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں کہ سورہ بقرہ کا کیا تعارف ہے۔ تو فرمایا سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری اور سب سے طویل صورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، اس کے بعد ہے سورہ بقرہ جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسرے نمبر کی صورت ہے اور سب سے طویل یہ صورت ہے۔ اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ اس میں آیتیں 286 اس میں آیتیں ہیں۔ قرآن کے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر باقی تمام آیت، دوسرا پارہ مکمل طور پر تیسرے پارے کا بڑا حصہ اس صورت میں مشتمل ہے۔ یعنی آج ہمیں یہ بھی بات معلوم چل گئی کہ سورہ فاتحہ جو ہے، جو سورہ بقرہ سے پہلے ہے، سورہ فاتحہ کا شمار جو ہے وہ سورہ بقرہ میں نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ ایک الگ صورت ہے، سورہ فاتحہ کا شمار قرآن مجید میں ہے، مگر سورہ فاتحہ کا شمار جو ہے وہ سورہ بقرہ میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو دوسرا نام ہے ام القرآن۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ہے ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے نا کیا نام ہے، اس کی ترتیب دی گئی۔ اسی وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں اور ام القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ سورہ بقرہ کو اس وجہ سے بھی سورہ بقرہ کو جو ہے سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ دیکھیں میرے بھائیوں، عربی کا لفظ ہے، اس کے اردو معنی ہیں اردو میں اس کو اگر آپ لیں تو اس کے گائے اور بکرے کے معنی ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں جو ہے
گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہے، بکرے کو ذبح کرنے کا حکم ہے، بیل کو ذبح کرنے کا حکم ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا قرآن کی مشہور آیت الکرسی بھی اس سورت کا حصہ ہے، یعنی آیت الکرسی بھی سورہ بقرہ کا حصہ ہے، اور آیت الکرسی قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اور اگر سب سے چھوٹی آیت کی بات کی جائے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے تو وہ 30واں پارے میں سورہ دوحہ ہے، سورہ دوحہ کی پہلی آیت والضحیٰ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی آیت ہے۔ اور سورہ بقرہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے وہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے جو ہے بڑی آیت ہے آیت الکرسی۔ میں اپنی فیس بک آئی ڈی پہ اپنے دوست امان قریشی فریدی بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں۔ فرمایا سورہ اس کا حصہ تیسرے پارے میں آتا ہے، اس صورت میں بہت سے اسلامی قوانین واضح کیے گئے ہیں۔ بقرہ کے معنی ہیں گائے کے، بقرہ کے معنی کیا ہے؟ گائے۔ اب سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی یہ سماعت فرمائیں۔ سورہ بقرہ جو ہے مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں چند صورتیں مکی ہیں اور چند صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید مکمل میرے پیارے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی حرمت کے لیے آج پورا پاکستان تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس نبی پہ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آ گئے، تو مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں اس کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ امان بھائی شکریہ، جزاک اللہ۔ آج اچھا ایک بات اور میرے ذہن میں آئی، وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے اور مکہ میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 13 سال تک کفار مکہ نے، یہودیوں نے، دوسرے لوگوں نے بھی، منافقین مکہ کے ساتھ جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے ان کے ساتھ مل کر 13 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے ظلم و ستم کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکے میں رہیں، 13 سال کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آج جو ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، میرے بھائیوں ہمیں اس پر آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس پہ صبر کے لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 13 سال مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم ہوا، یعنی ظلم سہنا بھی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مگر ظلم سہنے کے ساتھ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ظلم سے اپنے گھروں میں بیٹھیں، گھر سے باہر نکلنا بھی یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے۔ اور میں اکثر لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے پچھلے لاک ڈاؤن میں جو ارطغرل کا ڈرامہ دیکھا ہے تو تم نے ارطغرل کے ڈرامے سے سیکھا کیا ہے؟ صرف ٹائم پاس کیا ہے؟ تم نے اس کے ڈراموں میں تلواریں نہیں دیکھی، تم نے اس کے ڈرامے میں لڑنا نہیں دیکھا، تم نے اس کے ڈرامے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر مارنا نہیں دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تم نے کیا وہ ارطغرل ڈرامے میں وہ نہیں دیکھا؟ صرف تم نے ٹائم پاس کیا، صرف تم نے لاک ڈاؤن میں گزارنے کے لیے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے۔ تو اگر تم نے ارطغرل ڈرامے سے کچھ سیکھا ہے تو آج میدان عمل میں آؤ۔ الغرض تو یہ سورہ بقرہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اس کے نام کے معنی ہیں گائے۔ سورہ بقرہ عربی کا لفظ ہے، اردو کے معنی ہے گائے۔ زمان نزول مدنی زندگی کا ابتدائی دور پیشتر ہے۔ فرمایا اس کا نام اور وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا نام سورہ بقرہ کا نام جو ہے بقرہ کیوں رکھا گیا؟ تو سنیے، اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت میں اس قدر واضح وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں، ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوان تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، فرمائے اس میں
گائے کا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے وہ صورت ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے کیا نام ہے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ سورہ بقرہ کا نزول کیوں ہوا، یعنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر میرے سامنے یہ ایک پین ہے، تو یہ پین کو کیوں بنایا گیا؟ تو آپ کہیں گے قاری صاحب پین سے لکھنے کا کام لیا جاتا ہے، تو اسی طرح ہر چیز کا نزول ہوتا ہے، بنانے کا مقصد ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کیوں نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آج آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ فرمایا سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، تمام صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں سوائے ایک آیت کے، جو کہ آیت نمبر 281 ہے، یہ حجت الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا، یہ اس کا نزول زمانہ نزول ہے۔ اب اس کا شان نزول، کیونکہ یہ کیوں نازل ہوئی، وہ سماعت فرمائے۔ فرمایا ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو خطاب میں بیشتر مشرکین عرب سے تھا، یعنی جو مکہ مکرمہ میں صورت نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے جو خطاب کیا لوگوں سے، وہ خطاب کے جو سننے والے تھے وہ مشرکین مکہ تھے، خطاب میں بیشتر مشرکین عرب تھے، جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور ایک غیر مانوس آواز تھی۔ جب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے اب ہجرت کے بعد جب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آ گئے، تو اب جو سابقہ یہودی تھے پیش آئے، جن کی ہستیاں، جن کی بستیاں مدینہ منورہ کے بالکل متصل ہی واقع تھیں۔ یعنی مدینہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ کے آس پاس کی جو بستیاں تھیں ان بستیوں میں یہودی رہا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اب جو مدینہ شریف کی صورتیں تھیں یا جو سورہ بقرہ تھی، اس میں جو خطاب کیا گیا وہ خطاب جو ہے وہ یہودیوں سے تھا۔ یہ لوگ توحید اور رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل نہیں تھے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے یہودی، رسالت کو نہیں مانتے تھے حضور کی، وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس کو نہیں مانتے تھے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور فرشتوں ملائکہ کے قائل نہیں تھے۔ اس ضابطہ شرعی کو تسلیم کرتے ہوئے جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب سورہ بقرہ کے ذریعے اور دیگر مدنی صورتوں کے ذریعے ان کو دی، اور آپ کے دعوت دینے کی بدولت بہت سارے یہودی جو ہے وہ مسلمان ہوئے اور اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے۔ تو یہ اس کا شان نزول تھا کہ سورہ بقرہ کا جو ہے وہ شان نزول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں اکثر بیشتر جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا ہے وہ خطاب جو ہے وہ یہودیوں سے ہے۔ اب سورہ بقرہ میں آیتیں کتنی ہیں، تعداد کتنی ہے، رکوع کتنے ہیں، آئیں وہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا سورہ بقرہ میں آیت کی تعداد 286 ہے، 286 آیت ہیں، جبکہ 40 اس کے رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 16 رکوع پہلے پارے میں ہیں، 16 رکوع دوسرے پارے میں ہیں، اور 8 رکوع تیسرے پارے کی ابتدا میں ہے۔ تو اس طرح یہ 16 اور 16 32 اور 32 اور 8 40 رکوع مکمل ہوئے۔ سورہ بقرہ میں کلمات کی تعداد جو ہے وہ ہے 6121، یعنی کلمات کی تعداد جو ہے 6121 ہے، اور حروف کی تعداد اس میں ہے 25500 25500 یا ساڑھے یعنی یوں سمجھے کہ 25,500 جو ہے اس میں حروف ہیں۔ اس صورت میں کوئی سجدہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں نے کوشش کی کہ مختصر آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کا تعارف جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ تو آج میں نے سورہ بقرہ کا آپ لوگوں کے سامنے تعارف بیان کیا ہے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کا تعارف بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔